بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ منتخب احادیث۔ کلمہ طیبہ، غیب کی باتوں پر ایمان اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے۔ جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی سی حال میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے بہت سخت، جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کو جن میں وہ رہتا تھا، تمام اہل زمین کو اپنے فدیے میں دے دے، اور یہ فدیہ دے کر اپنی آپ کو چھڑوا لے، اور ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس دن ہر ایک کو اپنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہیں۔ ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بندھے گی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں، اور ان کے دل بد حواس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کا ایمان اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا۔ بے شک ہمارے رب بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقابل جنت میں داخل کیا، جہاں نہ کوئی ہم کو تکلیف پہنچی ہے اور نہ ہم کو کسی قسم کی تھکان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پرامن مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں میں اور نہروں میں۔ وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی، اور ہم ان کی نکاح گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا رہے ہوں گے، وہاں سوائے موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی، دوبارہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ڈرانے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ہی ملا، اور یہ بڑی ہی کامیابی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پئیں گے، اور اس چشمے کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضروری اعمال کو خلوص سے پورا کیا کرتے تھے، اور وہ ایسے دین سے ڈرتے تھے جس کی سختی کا اثر کم و بیش ہر کسی پر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریب، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے تھے، اور وہ یوں کہتے تھے کہ ہم تو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کسی سے بدلہ لینے کی خواہش مند ہے اور نہ شکریہ کے۔ ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو دن نہایت تلخ اور نہایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے بچا لیں گے، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو ان کی دین میں پختگی کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ
کہ جنت میں تخت پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں نہ دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سخت سردی، بلکہ فرحت بخش معتدل موسم ہوگا۔ اور جنت کے درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، یعنی ہر وقت بلا مشقت پھل لے سکیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کے دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی چاندی کی ہوں گے، یعنی صاف اور شفاف ہوں گے، جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی، جس کے چشمے کا نام جنت میں سلسبیل مشہور ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہ تم ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے۔ اور جب تم وہاں دیکھو گے کہ بکثرت نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے، اور اہل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں ان کے رب خوب نہایت اور پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے، اور تمہاری محنت اور کوشش مقبول کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داہنے والے کیا ہی اچھے ہیں، اور داہنے والے مراد وہ لوگ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کی بیریاں ہوں گی، اور اس باغ کے درختوں میں تا بہتا کیلے لگے ہوں گے، اور ان باغوں میں سائے پھیلے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے، جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی، نہ ان کو کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اور ان جنت کے باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں خاص طور پر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ کنواری ہی رہیں گی، خاوند کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب نعمتیں دہنے والوں کے لیے ہے۔ یہ ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی، اور ایک بڑی جماعت پچھلی لوگوں میں سے ہوگی۔ پہلے لوگوں سے مراد پچھلی امتوں کے لوگ، اور پچھلے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی تمہارے دل میں چاہ ہوگی، جو تم چاہو گے وہاں تم کو ملے گا۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے بطور مہمانی ہوگا جو بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی دوزخ، جس میں وہ گریں گے، وہ کیسی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ موجود ہے، یہ لوگ اس کو چکھیں گے، اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کے ناگوار چیزیں ان کو چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے فرمائیں گے، تم اس عذاب کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جس میں کہ ایک سا وہ ہے جس کا اس کا حکم سے ہو چکا ہے۔ ایک سائبان کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جس میں نہ ٹھنڈا سایہ ہوگا اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہوگا۔ مراد اس سائبان سے کہ وہ ایک دھواں ہوگا جو جہنم سے نکلے گا اور کثرت سے ہوگا، اس کی بلند ہو کر پھٹ کر 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آگ ایسے انگارے برسائے گی جو بلند ہو کر اپنی بڑائی کے لحاظ سے ایسے ہوں گے جیسے بڑے بڑے محل۔ پھر وہ انگارے جب زمین پر گریں گے تو چھوٹے ہو کر ایسے ہوں گے جیسے کالے کالے اونٹ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان دوزخیوں کو آگ اوپر سے گھیر لیے ہوگی اور نیچے سے بھی گھیرے ہوئے ہوگی۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک دوزخ میں بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے زقوم کا درخت خوراک ہے، اور وہ صورت میں کالے تیل کی تلچھڑ کی طرح ہوگا، جو پیٹ میں ایسا جوش مارے گا جسے کھولتا ہوا پانی۔ فرشتوں کا حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ داخل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، اور دلی اذیت پہنچانے کے لیے کہا جائے گا، لے چکھ لے، تو بڑا باعزت مکرم ہے، یعنی تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے حکموں پر چلنے میں تجھے شرم محسوس کرتا تھا نا، اب یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے،
اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں جس میں تم شک کر کے انکار کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سرکش شخص اب اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو سخت پیاس کی وجہ سے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، لیکن سخت گرم ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی معلوم ہوگی، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں بلکہ اسی طرح سسکتا سکھتا رہے گا، اور اس عذاب کے علاوہ اور سخت سے ان کو عذاب ہوتے رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔